حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے مرید و خلیفہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کیا، حضور اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ یاد کرنے سے پہلے آپ کو سنا دوں تاکہ اعراب وغیرہ کی تصحیح ہو جائے۔ حضرت بابا فرید نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک جگہ پیر و مرشد نے اعراب کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح پڑھیے۔ جو اعراب میں نے پڑھا تھا اگرچہ معنی کے اعتبار سے وہ بھی درست تھا، میں نے دعا یاد کر کے پیر و مرشد کو اسی طرح سنا دی جیسے آپ نے اعراب بیان فرمایا تھا۔ مجلس سے باہر آیا تو حضرت مولانا بدر الدین اسحاق سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس عمل پر میری تحسین فرمائی۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، اگر نحو کا امام سبویہ بھی کہے کہ یہ اعراب اس طرح ہے تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، بلکہ اسی طرح پڑھوں گا جیسے میرے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت مولانا بدر الدین اسحاق بہت خوش ہوئے اور فرمایا، جس قدر حضرت آپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید شکایت بھرے انداز میں عرض گزار ہوا، حضور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا مگر اب تک خلافت کی نعمت سے محروم ہوں، جبکہ میرے بعد آنے والے کئی مرید اس نعمت عظمیٰ کو پا کر کئی علاقوں میں مخلوق خدا کو فیض پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کی شکایت بڑے صبر و تحمل سے سنی، پھر محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق نعمت پاتا ہے، میری طرف سے تمہارے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تم میں بھی قابلیت و صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ خلافت کا بار اٹھا سکو۔ کچھ فاصلے پر اینٹوں کا ڈھیر تھا۔ اچانک قریبی مکان سے ایک بچہ نکلا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، فلاں مرید کے لیے ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ آپ نے پھر فرمایا، فلاں مرید کے لیے بھی ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ پھر ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ اب کی بار آپ نے اسی شکایت کرنے والے مرید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اب اس مرید کے لیے ایک اینٹ اٹھا لاؤ۔ بچہ اس بار ایک خراب سی ٹوٹی پھوٹی اینٹ اٹھا لایا۔ آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسی مرید سے فرمایا، دیکھو میں نے اس بچے کو خراب اینٹ لانے کے لیے نہیں کہا تھا، تمہیں جو کچھ ملا وہ تمہارا نصیب ہے، اس میں میری کوئی کوتاہی نہیں۔ اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے اور جو بھی نعمت مل رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ دوران بیان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، بہت سارے گناہ گار قیامت کے دن بزرگان دین کی دست بوسی کی برکت سے بخشے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک بزرگ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا، دنیا کا ہر اچھا اور برا معاملہ میرے آگے رکھ دیا گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا، اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا، ٹھہرو۔ ایک دفعہ اس نے جامع دمشق میں حضرت خواجہ سید شریف زندانی کی دست مبارک کو چوما تھا۔ اس دست بوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا۔ سبحان اللہ، ان اللہ والوں کی پاکیزہ و بابرکت صحبت کے کیا کہنے، جن کی برکت سے نہ صرف دنیا نکھرتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
میں بابا فرید گنج شکر کے ساتھ آخری دم تک رہا۔ آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا آپ نے خلوت میں کوئی عمل کیا ہو یا کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اور اسے لوگوں کے سامنے چھپایا ہو۔